اور اسی طرح میری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام دار ارقم اکیڈمی کرسیل کا، جس میں ہم اور آپ دونوں کے دونوں شریک ہیں، آج کا یہ پروگرام کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں 3 طرح کے لوگ شریک ہیں، تینوں طرح کے لوگوں سے ایک ایک بات کر کے اپنی بات میں مکمل کروں گا۔ ایک تو دار ارقم اکیڈمی کے ذمہ داران، اساتذہ جس کو آپ ٹیچر کہتے ہیں، اور دوسری بات اسٹوڈنٹ طلبہ سے، تیسری بات جو ان بچوں کے گارجن اور ماں باپ ہیں۔ آج ہم سب جس پروگرام میں شریک ہیں، اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اس پروگرام کو بحسن و خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے اسکول کے ٹیچر، اسکول کے ذمہ داران نے کتنی محنت کی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو لوگ جس شعبے اور جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں، وہی اس شعبے کے، اس ڈپارٹمنٹ کے تمام محنت، خوبی اور کمیوں سے واقف ہیں۔ اس محنت کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی دشواریاں پیش آئی ہوں گی، بہت زیادہ محنتیں کی ہوں گی۔ اس لیے میں تمام کے تمام اسکول کے اساتذہ، ٹیچر کو، اور اسی طرح تمام کے تمام اسٹوڈنٹ اور طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ تمام لوگوں کی محنت لائق ستائش ہے، آپ تمام لوگوں کی کاوش، آپ تمام لوگوں کی جد و جہد اس لائق ہے کہ آپ تعریف کے لائق ہیں اور مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ سب سے پہلی بات طلبہ سے، اسٹوڈنٹ سے، پلیز برائے مہربانی آپ آواز نہ نکالیں، شور و ہنگامہ نہ کریں، تھوڑی دیر اطمینان سے بات سنیں۔ آپ ہی کی کام کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، آپ ہی کے لیے کچھ گائیڈ لائن سے لے کر آیا ہوں، آپ ہی کو سراہنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سنیے، کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ اسٹوڈنٹ اور طلبہ، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم سے ہر قوم ترقی کرتی ہے۔ تعلیم ہر بلندی کا راز ہے۔ انسان تعلیم کے ذریعے سے ہی، انسان علم کے ذریعے سے، انسان ایجوکیشن کے ذریعے سے چاند کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے تمام کمالات کو حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ، آپ تمام کے تمام طلبہ اسی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آپ محنت میں کمی نہ کیجیے، آپ مکمل محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ جب تک کوئی بھی پڑھنے والا بندہ، کوئی بھی پڑھنے والا انسان اپنا منزل، اپنا مقصد متعین نہیں کرتا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ تمام کے تمام طلبہ، آپ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ ذہن میں ایک بات بٹھائیں، ذہن میں یہ بات لائیں کہ ہمیں کیسا بننا ہے، ہمیں کیسا بننا ہے۔ جب تک آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو متعین نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنا ہدف متعین نہیں کریں گے، جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم کو کیسا بننا ہے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
بے شمار ٹیچر، بے شمار ڈائریکٹر، بے شمار بڑے بڑے وکلا، انجینئر، پروفیسر ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیجئے، ان میں سے کسی ایک کو چن لیجئے اور دل میں اس بات کو بٹھا کر بے پناہ کوشش کیجئے کہ ہمیں فلاں پروفیسر جیسا بننا ہے. اور اس انسان اور باکمال کامیاب انسان کے بننے کی پوری کوشش، پوری توجہ جب آپ کے اندر ہوگی، اس کے لیے آپ محنت، کوشش اور دوڑ بھاگ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام کے تمام طلبہ، آپ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آج ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں اور ہم لوگوں کے گاؤں اور بستیوں میں ایک رسمی تعلیم ہونے لگی ہے. یہ رسمی تعلیم کیا ہے؟ دیکھا دیکھی تعلیم. یہ کیا ہے؟ اس کو بھی آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج، ہمارے گاؤں کے بچوں اور بچیوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے ذہن میں کہ فلاں کا لڑکا یا فلاں کا بچہ فلاں اسکول میں جاتا ہے، میں بھی اسی اسکول میں پڑھنے جاؤں گا. اور ہمارے علاقے کے 90% لوگ ناخواندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، وہاں کا نصاب کیا ہے، وہاں کس طرح تعلیم دی جاتی ہے. بچوں کی بات میں آ کر وہ اپنے بچے کا نام ایک ایسے اسکول میں لکھواتے ہیں جہاں کا نصاب ٹھیک نہیں، جہاں تعلیم اچھی نہیں ہوتی اور جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں دی جاتی. ایسا ہوتا ہے. تو اب دیکھا دیکھی میں بچہ ایک اسکول کو چھوڑ کر دوسرے اسکول میں، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے میں، تیسرے کو چھوڑ کر چوتھے میں، یہی حال کوچنگ سینٹر کا ہے. دیکھا کہ بچوں کے جھنڈ کا جھنڈ گروہ در گروہ کسی میں جا رہے ہیں تو اس نے ماں باپ سے ضد کی کہ امی ابو ہمیں بھی فلاں کوچنگ سینٹر میں جانا ہے. ماں باپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے کوچنگ سینٹر میں تعلیم کیسی ہوتی ہے، پڑھائی کیسی ہوتی ہے، شکشا کس طرح دیا جاتا ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں ان کی کیا رول ہے، ان کے کیا اصول و ضوابط ہیں، وہاں کی تربیت کیسی ہے. بچے کے ضد پر ماں نے اس اسکول میں نام لکھوا دیا، باپ نے اس کوچنگ سینٹر میں جا کر نام لکھوا دیا. اب بچے جا رہے ہیں اسکول یا کوچنگ سینٹر، وہاں جا کر تعلیم مکمل نہیں حاصل کر پاتے. بیگ لے کر صبح گھر سے نکلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کوچنگ سینٹر جاتے ہیں. بچے کی جس طرح گائیڈ ہونی چاہیے، بچے کو جو تعلیم ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. بچے کی جو رہنمائی ہونی چاہیے وہ مکمل نہیں ہو پاتی. بچے کی عمر بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. بچہ 15 سال، 18 سال، 20 سال کا ہو جاتا اور وہ میٹرک کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے. میٹرک کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دلی جانا ہے کمانے کے لیے، مجھے ممبئی جانا ہے، مجھے حیدرآباد، بنگلور جانا ہے. وہ بچہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر کے کام میں لگ جاتا ہے. ذرا بتائیے، جس بچے کو وکیل بننا تھا، جس بچے کو ڈاکٹر بننا تھا سماج کا، جس بچے کو پروفیسر بننا تھا، جس بچے کو شکشک بننا تھا، جس بچے کو آگے چل کر ٹیچر بننا تھا، جس بچے کو آگے چل کر سماج کا بڑا آدمی بننا تھا، لیکن وہ بیچ راستے میں راستہ بدل کر کام کرنے میں لگ جاتا ہے. تو کیا اس طرح سے ہمارے سماج میں ترقی ہو سکتی ہے؟ ہمارے سماج کے بچے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسے اسکول میں تعلیم دلوائیں، آپ اپنے بچے کو ایک ایسے کوچنگ سینٹر میں بھیجیں، آپ اپنے بچے کو تعلیم ایک ایسے ٹیچر، ایک ایسے استاذ، ایک ایسے معلم سے دلوائیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی تربیت بھی کرے. یہ دار ارقم اکیڈمی ان تمام خوبیوں کا حامل ہے. حافظ عبد الماجد میرا اسٹوڈنٹ ہے.
میرے پاس پڑھا ہوا ہے، میں ان کی تربیت سے واقف ہوں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے اسکول کے بارے میں کئی مرتبہ انہوں نے صلاح اور مشورے لیے، میں نے بتائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے اسکول میں ایک پروگرام ہے، میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں، تو میں نے کہا کہ ضرور حاضر ہوں گا۔ بہرحال اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ان کے علاوہ میں نے کئی پروگرام میں شرکت کی ہے، اسکول کے، مدرسوں کے، اسی طرح سماج کے کئی سماجی اور رفاہی کاموں میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ علاقہ جو ہم مسلمانوں کا ہے، یہاں زیادہ برادری کنہیا برادری ہے۔ یہ کنہیا برادری چاہے کسی بھی گاؤں کا ہو، ان میں ناخواندگی زیادہ ہے، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے معاملہ میں یہ پیچھے ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا آپ تمام بھائیوں سے، آپ تمام بہنوں سے، آپ تمام ماؤں سے، آپ تمام دادیوں سے کہ آپ اپنی اولاد کو مکمل تعلیم دلوائیں۔ آج سرکار کی جو نئی پالیسی آ رہی ہے وہ اسی لیے کہ ہمارے بچے، ہماری بہن اور بیٹیاں، ہمارے سماج کے بچے پڑھے نہیں بلکہ وہ کام میں لگے۔ تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کو مکمل تعلیم دلوائیں، آپ اپنی اولاد کو خواب دیکھیں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہ ایک دن آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی انجینئر بنے گی، آپ کا لڑکا ڈاکٹر بنے گا، پروفیسر بنے گا۔ یہ کب؟ جب آپ اس کے لیے دعائیں کریں گی، جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گی، جب آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے آگے بڑھنے کے جتنے بھی راستے ہیں، ان تمام راستوں کو عبور کرنے میں، ان تمام راستوں کے طے کرنے میں آپ ان کا سہارا بنیں گی، آپ ان کی مدد کریں گی، آپ ان کی رہنمائی کریں گی، تو مجھے امید ہے کہ اس کرسیل میں بھی بے شمار انجینئر، بے شمار ڈاکٹر ہوں گے، بے شمار پروفیسر ہوں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ رسمی تعلیم کے چکر میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بار بار اسکول بدلنے نہ دیں، بار بار ٹیچر بدلنے نہ دیں، بار بار کوچنگ سینٹر نہ بدلنے دیں، بلکہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر کسی ایک ایسے اسکول کا انتخاب کریں، کسی ایک ایسے اسکول کو چن لیں جس میں آپ کی اولاد کو، آپ کے بچے اور بچیوں کو اچھی تعلیم ملے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقین جانیے، میں نے اپنی آنکھوں سے بے شمار بچوں کو، بے شمار بچیوں کو اپنی زندگی تباہ کرتے، اپنی زندگی کو برباد کرتے، اپنی نوجوانی کو برباد کرتے دیکھا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں میں مجھے بے شمار ڈاکٹر بھی نظر آتے ہیں، بے شمار وکلا نظر آتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے، جب یہ شکشک، جب یہ ٹیچر، جب یہ استاذ، جب یہ اسکول کے ذمہ داران آپ کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کی محنتوں کو سراہتے نہیں، کبھی آپ ان کی محنتوں کو داد نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو گاہ بگا آپ ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ اب وقت نکال کر اپنے بچے کے اسکول میں جائیں اور وہاں کے پرنسپل، وہاں کے ٹیچر، وہاں کے استاد سے یہ کہیں کہ ماشاءاللہ، فخر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اسکول میں میرے بچے یا بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، کافی میں پہلے کے مقابلے میں سمجھداری آئی ہے، تعلیم کے مقابلے میں آگے بڑھ رہا ہے، تو وہاں کے ٹیچر، وہاں کے ذمہ داران کو حوصلہ ملے گا، داد ملے گی، تو ان کے اندر ایک انرجی آئے گی، ان کا ایک امنگ بڑھے گا، ان کی مان اور عزت اور حوصلہ افزائی ہوگی، تو آپ کے بچوں کے لیے وہ اور بھی کوشش کریں گے، اور بھی محنت کریں گے، اور آپ کے بچے کی اندر کی جو خابیدہ صلاحیت ہے اسے نکھارنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ماں اور بہنوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور ایک بات ان چھوٹے بچوں اور بچیوں سے کہ میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ کسی بچے اور اپنے ساتھی
یا لڑکیاں ہیں تو اپنے سہیلیوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خربوزے کا جو رنگ پکڑتا ہے وہ رنگ دیکھ کر رنگ، تو اسی طرح عموماً چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 10 سال 12 سال کے، وہ ایک اسکول سے دوسرے بچے کو کھینچ کر کسی اسکول میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب آپس میں تو اسکول کے بچے ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے اسکول میں یہ ہوتا ہے، میرے اسکول میں یہ ہوتا ہے، تو اب اس بچے کے اسکول میں ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور جا کر وہ بچہ اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے لگتا ہے، میری امی میں وہ اسکول نہیں جاؤں گا، اس اسکول میں جاؤں گا۔ ہوتا ہے یہ۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں گی کہ آپ کا بچہ کہاں پڑھے گا۔ بچہ فیصلہ نہیں کرے گا کیونکہ بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کر سکے۔ اس لیے آپ تمام کی تمام مائیں اور بہنیں اس کے بارے میں پوری کوشش کریں گی کہ آپ کا بچہ محنت کرے۔ دوسری کمی ہم گارجنوں میں یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسکول میں بچے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھ کر گھر جاتے ہیں۔ بچوں نے اپنا بستہ اور اپنا تھیلا بیگ گھر میں رکھا، کھانا کھایا اور نکل گئے گھر سے باہر۔ اب سڑک کے چوراہوں پر، گلیوں میں، بانس کے پیڑوں میں، کھیت کھلیان کی طرف نکل گئے موبائل لے کر۔ اب وہاں جا کر بچے صبح سے لے کر شام تک موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شام میں گھر آئیں گے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور بچے لیٹ گئے۔ صبح اٹھے، اسکول کے لیے کتاب تیار کیا، بیگ اٹھایا، پہنچ گئے اسکول۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، جو بچہ گھر میں ہوم ورک نہ کیا ہو، سبق جو اسکول میں ملا تھا ان تمام اسباق کو یاد نہ کیا ہو، گھر میں جو اسے لکھنے کے لیے کاپیاں ملی تھی، ہوم ورک ملا تھا، اسے پورا نہ کیا، وہ بچہ سبق یاد کیے بغیر، گھر کا کام کیے بغیر اسکول پہنچ گیا۔ اب ذرا بتائیے وہ کلاس میں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اسے بات سمجھ میں آئے گی؟ اگلا چیپٹر جو پڑھے گا، اگلا لیسن اور اگلا سبق جو پڑھے گا، اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلا سبق یاد کر کے نہیں آیا ہے۔ ہوتا یہی ہے، حقیقت ہے یہ، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بے شمار بچے ایسے ہیں جو سبق یاد کر کے نہیں آتے۔ اس میں غلطی بچوں کی نہیں، بچوں کے ماں باپ کی ہے۔ بچوں کے ماں باپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسکول کے ٹیچر، اسکول کے ڈائریکٹر، اسکول کے پرنسپل آپ کے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے انجینئر نہیں بنائے گا، آپ کے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈاکٹر نہیں بنائے گا۔ وہ ایک راستہ بتائے گا، اسے رول بتائے گا، اس کی گائیڈ کرے گا۔ محنت آپ کو کرنا ہے، آپ کے بچوں کو کرنا ہے۔ اس لیے کبھی آپ اسکول پر، اسکول والوں پر، اسکول کے ٹیچر پر کبھی انگلی نہ اٹھائیں کہ فلاں اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی۔ پڑھائی کہاں نہیں ہوتی؟ پڑھائی ہر جگہ ہوتی ہے۔ کمی آپ میں ہے، آپ کے بچوں میں ہے، اور اس کمی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ فوراً انگلی اٹھا دیں اسکول والوں پر، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا کر جاؤ کہ جب آپ کے بچے اسکول سے گھر جائیں، بستہ رکھنے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد اسے تھوڑا وقت دے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا کھیلنے کا، اور اسے یہ کہیں کہ کتاب لے کر بیٹھو، یاد کرو سبق کو، ہوم ورک کرو۔ مغرب کے بعد آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں سے یہ کہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، آج اسکول میں تم نے کیا پڑھا ہے؟ ذرا مجھے سناؤ تو۔ ہندی میں تم نے کون سا سبجیکٹ پڑھا؟ ہندی میں تم نے کیا پڑھا ہے؟ انگریزی میں کیا پڑھا ہے؟ اردو میں کیا پڑھا ہے؟ دینیات میں کیا پڑھا ہے؟ اسلامیات میں کیا پڑھا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو۔ جب آپ کا روٹین روزانہ کا یہی ہوگا، آپ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو روزانہ 1 گھنٹہ دیں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کا بچہ 1 مہینے کے اندر بہت پہلے کے مقابلے میں آپ کو بدلا ہوا لگے گا۔ آج آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا کر جائیے کہ انشاءاللہ کل سے ہی آپ شروع کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کو پڑھنا آتا ہو
یا نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی بچے کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ آپ کو بچے کی نگرانی کرنی ہے، آپ کو اپنے بچے کی توجہ، بچے کی رہنمائی کرنی ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ روزانہ بیٹھیں گے، اس کی کاپی چیک کریں گے تو بچے کو ڈر ہوگا کہ میری ماں گھر میں، میرے باپ گھر میں، میرے بھائی گھر میں میری کاپیاں چیک کرتے ہیں، اگر اسکول میں ایسا نہیں ہوا تو میری اسکول میں بھی پٹائی ہوگی اور گھر میں بھی پٹائی ہوگی، تو پھر بہت جلد آپ کا بچہ ترقی کرے گا اور تعلیم کے معاملے میں اور ایجوکیشن کے معاملے میں بہت جلد آگے بڑھیں گے۔ آپ گھر کے کاموں میں پورا وقت لگاتی ہیں، لیکن اپنے بچے کو بنانے کے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالیے گا نا، بولیے انشاءاللہ ضرور۔ اب آخری بات یہ سنیے، یہ جو اسکول کے ذمہ داران ہیں، اسکول کے شکشک اور ٹیچر ہیں، میں ان تمام ٹیچروں کو سلام کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ قوم کے معمار ہیں۔ ان نونہالوں کو تیار کرنے کے لیے آپ قوم کے بہت بلند، بہت رتبہ اور بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آج سامنے بیٹھی ہیں، کل یہی جا کر ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا، ہمارے گاؤں کا رہنما اور لیڈر ہوگا۔ یہی بچے کل جا کر ہمارے بچے اور بچیوں کو پڑھانے والے بنیں گے۔ اس لیے ان بچوں کی زندگی کو ہم خوبصورت بنانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کریں، پوری توجہ ان کے پیچھے ٹھوک دیں، اپنی محنت کو لگا دیں۔ آپ محنتیں کرتے ہیں، آپ کی محنت کو سلام ہے، آپ کی کوشش کو سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو بلند کرے اور آخرت میں بھی اس سے کئی اعلیٰ درجہ آپ کو عطا کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہوں کہ آپ کو اس کے بدلے میں جو ویتن ملتا ہے، منتھلی ملتا ہے، تعلیم کا اجرت، تعلیم کی فیس آپ کو دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تعلیم کی فیس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، اس کا اجر تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہاں البتہ ہماری اور آپ کی اس سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، اس لیے یہ سمجھ کر کہ ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے، چاہے وہ بچہ ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہی کرے۔ انشاءاللہ ہم ان بچوں کے حق میں دعائیں بھی کریں گے، ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش بھی کریں گے، پوری محنت بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام کے تمام شکشک اور تمام کے تمام ٹیچر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات پوری کروں گا، سماج کے تعلق سے 5 سے 10 منٹ کی بات ہوگی بس، چونکہ سماج کے بشمار عورتیں، میری مائیں اور بہنیں اور میرے نوجوان بھائی بھی اور میرے چھوٹے چھوٹے ننھے منے بہن اور بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، اور یہی لوگ سماج کو آگے لے کر چلنے والے لوگ ہیں، سماج کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، سوسائٹی کو بہتر بنانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے 2-3 باتیں شارٹ کٹ میں کہہ کر میں اپنی بات پوری کروں گا۔ دیکھیے، ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر گاؤں میں سماج سدھار کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے۔ ہر گاؤں کے امام، ہر گاؤں کے سمجھدار لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں ترقی کرے، ہمارا سماج سدھر جائے۔ سماج سدھرے گا کس طور پر؟ سماج کی کمیاں کیا ہیں، تمام کمیوں کو گنانا، تمام کمیوں کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ ان میں سے چند بڑی کمیاں جو ابھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے نشاندہی کر دوں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، بے پردگی، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے ہاتھ میں بھی آج موبائل فون آ چکا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی چھوٹے چھوٹے 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کے بچوں کے ہاتھ میں بھی آج موبائل فون ہے، اینڈرائیڈ فون ہے، اسکرین ٹچ موبائل ہے۔ اس کے نقصانات
آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. میری ماؤں بہنوں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کروں گا خدا را آپ کے گود میں پلنے والا بچہ آپ کے گود میں پلنے والی بچی آپ کو دیکھ کر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. مثال دوں کہ جہاں ہر گھر کا یہ ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 سال کے ہیں ان بچوں کو اگر یہ سکھایا جائے بیٹے بولو اللہ ایک ہے, بیٹے تم بچوں کو گالی نہ بولا جائے. بچوں کے سامنے اگر آپ گالی نہ بولے تو بچہ بھی گالی نہیں بولتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 سال کے ہیں اپنی توتری زبان سے کبھی کسی کو گالی دینے لگتا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کیا وہ بچہ ماں کے پیٹ سے گالی سیکھ کر پیدا ہوا ہے؟ نہیں. وہ گالی کہاں سیکھا ہے؟ ان ماں بہنوں اور بھائیوں سے گالی سیکھا ہے. گھر میں میری مائیں اور بہنیں اب عام بول چال میں بھی گالیاں استعمال کرتی ہیں. میری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی پوتیوں کو, اپنی بھتیجیوں کو, اپنی اولاد کو کسی غلطی پر کوئی غلط کام کرنے پر فوراً گالی بکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالی یاد ہو جاتا ہے. ماں باپ کا نام بعد میں یاد ہوگا لیکن بچوں کو گالیاں پہلے یاد ہو جاتا ہے. اور دوسری کمی یہ سمجھ لے کہ آج موبائل فون نے, اس اینڈرائڈ فون نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیریل کارٹون دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے. بچہ روتا ہے تو ماں اس کی بہن اور اس کے بھائی کارٹون نکالا اور ہاتھ میں پکڑا دیا. یہی ہے نا جس چھوٹے بچے کی ذہن سازی آپ کو کرنا تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ سے سکھانا تھا. اس بچے کو کارٹون کا نام سانپ, اس میں جانے میں شمار کارٹون الگ الگ ہیں تو کارٹونوں کے نام بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں ہوتا. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ موبائل کا استعمال کم کر دیں. آپ موبائل کو بغیر ضرورت کے استعمال نہ کریں. جب آپ موبائل استعمال نہیں کریں گی تو آپ کا بچہ بھی موبائل استعمال نہیں کرے گا. آپ گالیاں نہیں بکیں گی تو آپ کا بچہ بھی گالی نہیں بکے گا. آپ اچھے کام کریں گی تو آپ کا بچہ بھی اچھا کام کرے گا. دوسری بات اور آخری بات ہوگی پردے کے تعلق سے. میری ماں اور بہنوں آج فیشن کے رنگ میں رنگ گئی ہیں. اسلام, ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم اور آپ امت محمدیہ کے افراد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں جن طریقوں کے موافق زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اگر ہم انہی کے موافق زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. آج فیشن کے نام پر بے حیائی, عریانیت اور اس عریانیت نے آج ہمارے معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے. اس موبائل نے اور اس فیشن نے ہمارے سماج کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. آئے دن ہر گاؤں سے, ہر سماج سے یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا لڑکا, فلاں کی لڑکی آپس میں غلط تعلقات قائم کر لیے. یہ کیوں؟ اسی فیشن کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے. خدا آپ تمام ماں اور بہنوں کی درخواست ہے کہ موبائل کا غلط استعمال نہ ہو, فیشن کو بڑھاوا نہ دے. آپ اچھے لباس ضرور پہنیے, قیمتی لباس پہنیے. میں قیمتی لباس پہننے سے منع نہیں کرتا, اللہ نے مان دیا ہے پہنیے 10,000 کا ایک سوٹ, لیکن وہ لباس نہیں جس کو ہماری شریعت نے منع کیا ہو. وہ لباس نہیں ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ لباس نہ ہو جس سے ہماری بہن بیٹیاں ننگی نظر آئیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا عورتیں ننگی پھریں گی. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت کی عورتوں کو شرم و حیا نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس طور پر اتنی باریک پتلا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کا ہر حصہ نظر آئے گا. آج جارجیٹ کے نام پر جارجیٹ کپڑا کریکٹ سوٹ نکلا ہوا ہے, نہ جانے کتنے ایسے کپڑے بازاروں میں ملتے ہیں
جس کو عورت اگر اپنے جسم پر ڈال دے، سر پر ڈال دے، تو سر کے بال نظر آتے ہیں اس دوپٹہ کے نیچے سے. اس لیے خدایا آپ اس دوپٹے کو نہ پہنیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، جو باتیں بتائی گئی ہے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر پوری توجہ کی ضرورت ہے. ہم سب انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور تعلیم کے معاملے میں جو باتیں بتائی گئی ہے، آپ تمام ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کو اپنائیے. اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیے. اسکول والوں سے کہیں جگہ آپ فکر مند ہوئیے. اسکول والے تو آپ کے بچے کے بارے میں فکر مند ہے ہی، رات کو بھی محنت کرتے ہیں، دن کو بھی محنت کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، وہ فکر بھی کرتے ہیں ہر وقت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اگر توجہ دیں گے تو آپ کا بچہ بہت جلد ترقی کرے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کے اس پروگرام میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے مدد کیا ہے، چاہے وہ وقت لے کر کیا ہو، جان دے کر کیا ہو، مال دے کر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین اجر فرمائے. اور اسی طرح حافظ عبد الماجد صاحب کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح سماج کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے اسکول کو مزید ترقیات عطا فرمائے اور اس کے اسکول میں جتنے بھی ٹیچر ہیں اور اسی طرح جو ہمارے سماج کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے سائے کو دراز کرے، ان کی عمر کو لمبی کرے، تاکہ اس سے سماج کا اور قوم کا زیادہ سے زیادہ بنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.